اس پوری کائنات کو بنانے والا صرف اللہ رب العزت اکیلا ہی ہے، اور اس پورے کارخانہ قدرت کو چلانے والا وہ بھی اللہ رب العزت اکیلا ہی ہے، اور وہ ایسا عظیم، بلند اور طاقتور اور کامل صفات کا مالک ہے کہ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کام وہ نہ کرنا چاہے کائنات کا کوئی انسان، جن، فرشتہ یا کوئی اور کائنات کا فرد اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں حاضر ہمارے سامنے ظاہر ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے، اور جو ہم سے چھپی ہوئی ہمارے لیے غیب ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں کے غیب کو، زمینوں کے غیب کو، عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے کرنے کی پوری طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے۔ اور انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے بھیجا ہے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے۔ انسان دنیا میں بندگی اور عبادت بھی کرے، اور دنیاوی معاملات بھی دین اسلام کے احکامات و تعلیمات کی روشنی میں ان کو بھی بروئے کار لائے، اور جو چیزیں اس کے فائدے کی ان اسباب و وسائل کو بھی اختیار کرے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ انسان دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے بہت سے کاموں میں تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرے یا نہ کرے، یہ کام کرے، آج کر لے، کل کر لے، اگلے سال کر لے۔ پھر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح آنے والے حالات کی کچھ نہ کچھ خبر ہو جائے، چلو کچھ اندازہ ہی ہو جائے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کام کے کرنے کا مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اگر میں یہ کاروبار اختیار کر لوں تو آنے والے دنوں میں مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اور انسان اس کام کے لیے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس فن سے آگاہ ہیں، ان سے پوچھتا ہے، ان سے سوالات کرتا ہے۔ اور پھر دور جاہلیت میں لوگ آنے والے حالات کو دیکھنے کے لیے اور مستقبل کی ترقی اور بہتری کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتے، قسمت آزمائی تیروں کے ذریعے، اور پرندوں کو چھوڑ کر فال لے کر نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر ان سے پوچھتے کہ حالات کیا ہوں گے، میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے وقت کے حالات ان سے پوچھتے، اور کئی دفعہ پرندہ چھوڑتے، اور یہ سمجھتے کہ اگر پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو پھر اس کام میں خیر اور بہتری ہے، کرنا چاہیے، اور اگر پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو پھر اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ پرندہ چھوڑا اتفاق سے، پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو کر لیا، بائیں طرف چلا گیا تو کہا اس کام میں نقصان ہوگا، یہ نہیں کرنا چاہیے، رک گئے اسے۔ اسی طرح قسمت آزمائی تیروں کے ذریعے، ایک تیر پہ وہ لکھ لیتے افعل اور ایک پہ لا تفعل، ایک پہ کہ کام کرو اور ایک پہ کہ نہ کرو۔ اتفاق سے جو ہاتھ لگا اگر اس پہ لکھا ہو کہ کام کر لو تو سمجھتے کہ اب یہ کام خیر والا ہے، اس کو کر لیتے، اور اگر اس پہ یہ آ گیا کہ لا تفعل یا لا نہیں تو اس کام سے رک گئے کہ اس میں نقصان ہوگا۔ اسی طرح نجومیوں اور کاہنوں سے بھی پوچھتے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سے بہتر
اور مستند طریقہ عطا کر دیا، مشورے کو تو برقرار رکھا، وشاورہم فی الامر، مشورہ کر لیا کرو، کوئی بھی کام اہم معاملہ اس کے جاننے والے، اس فن کے لوگ، اس علم کے ماہرین، اس کا تجربہ رکھنے والے، ان سے معلومات لے لینا، ان سے مشورہ کر لینا، اس میں خیر اور بہتری ہے، مشورے کو تو برقرار رکھا۔ لیکن باقی قسمت آزمائی کی چیزیں، قسمت آزمائی تیروں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے اور نجومیوں اور کاہنوں سے پوچھنا، ان ساری باتوں کو اسلام نے غلط قرار دیا کہ یہ صرف تکے اور اندازے، آنے والے حالات کو سوائے اللہ رب العزت کے کوئی جانتا ہی نہیں، لہذا یہ چیزیں غلط اور خرافات اور بعض شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن اس کی جگہ پر ایک بہترین طریقہ عطا کر دیا، اور وہ ہے استخارہ کرنا۔ استخارہ آنے والے حالات کی بہتری کے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں خیر اور برکت کے لیے اور نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی استخارہ کا طریقہ ہمیں بتلا دیا۔ اور استخارہ کا مطلب خیر کا سوال کرنا، خیر طلب کرنا، خیر اور بہتری مانگنا اللہ رب العزت سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن حکیم کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی صورت اور آیات کی طرح ہمیں باقاعدہ استخارے کی دعا سکھاتے، پڑھاتے، تعلیم دیتے، بتاتے ہمیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور دیگر بھی صحیح بخاری میں اور سنن کی دیگر احادیث کی کتابوں میں دیگر صحابہ بھی بیان کرنے والے، جس کا خلاصہ یہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی معاملہ تمہیں درپیش ہو تو تم اس طرح کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ ظاہر ہے نماز کے لیے پہلے وضو کرنا تو لازم ہے، 2 رکعت نماز ادا کرو فرضوں کے علاوہ، فرض نہ ہو، فرضوں کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھ لو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ دعا نبی کریم علیہ السلام سکھایا کرتے کہ یہ دعا پڑھو۔ اور کیسے سکھایا کرتے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں سکھاتے۔ اس سے اس دعا کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح نبی کریم علیہ السلام یہ دعا سکھاتے۔ اس لیے اگر ہمیں یہ دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اس دعا کے ذریعے جو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی ہے خیر اور بہتری کا سوال کرنا چاہیے۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم تو بے بس اور لاچار ہیں، خیر اور بہتری کے طلبگار ہیں، اللہ کی فضل و رحمت کے متلاشی ہیں۔ اللہ رب العزت سے
اس کی رحمتیں مانگنے والے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا سکھائی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اور چاہیے یہ کہ انسان دعا کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں اپنے مالک سے کیا گزارشات کر رہا ہوں، یا میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، اللہ تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اے اللہ میں تیرے علم کی مدد سے تجھ سے خیر مانگتا ہوں، کیونکہ ساری کی ساری خیر اور بلائی بیدہ الخیر، ہر قسم کی خیر اور بلائی صرف رب کائنات کے ہاتھ میں۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اللہ تیری قدرت کے ذریعے میں طاقت مانگتا ہوں، اللہ یہ چیز میرے مقدر میں کر دے، یا مجھے اس کام اس چیز پہ قادر بنا دے، حالات اور اسباب کو موافق کر دے۔ اللہ تیری قدرت کے ذریعے میں سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور مولا کریم میں تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، تیرا فضل و کرم اور رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو نے فرما دیا ہے واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، مولا اس رحمت اور فضل سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو کام کرنے پر قادر ہے، میں بے بس ہوں، اللہ اختیارات تیرے پاس ہیں، میں بے اختیار ہوں، اللہ طاقتوں اور قدرتوں کا مالک تو ہے، میں لاچار اور بے بس ہوں۔ انسان اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ہر قسم کے اختیارات اور ہر قسم کی طاقت وہ رب کائنات کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا تو جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو میں تو قدم بھی اٹھا کے آگے نہیں رکھ سکتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، مولا تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ آنے والے حالات کو، جس کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جس پروگرام کے حوالے سے میں خیر کا سوال کر رہا ہوں، جو پلاننگ میرے ذہن میں ہے، مولا اس کا مستقبل کیا ہے تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ تیرے علم میں سب کچھ ہے، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو وہی ہے جو تو عطا فرما دے، وگرنہ ہم تو فقیر، محتاج اور بے بس ہیں۔ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، مولا کریم تیری ذات کے سوا آسمانوں کے اور زمینوں کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، آنے والے حالات سے کوئی باخبر نہیں ہے، اس کام کا انجام خیر بہتری ہے یا نقصان ہے، اس میں مجھے راحت ملے گی یا پریشانی ہو سکتی ہے، میرے مولا تیرے سوا کوئی جاننے والا نہیں، میں بھی نہیں جانتا، اور دنیا کا کوئی اور شخص بھی نہیں جانتا۔ اس لیے مولا سب کے دربار چھوڑ کے تیرے ہی در پہ آیا ہوں۔ انت علام الغیوب، مولا تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، مولا کریم اگر تیرے علم میں ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، جس کام کے لیے بھی انسان استخارہ کر رہا ہے، یہ کاروبار، یہ پارٹنرشپ، یہ رشتہ ناتا، یہ سفر، کوئی بھی اس طرح کا کام، انسان یہاں اس کام کا نام بھی لے سکتا ہے، مولا یہ سفر، یہ رشتہ، یہ کاروبار، جو بھی ہو، نہیں تو چلو اس کی نیت کر لے کہ یہ کام، مولا کریم یہ کام جس کے لیے میں سوال کر رہا ہوں، اگر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، مولا اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، اور میری آخرت کے اعتبار سے،
انجام کے اعتبار سے فقدرہ لی ویسرہ لی، مولا پھر اسے میرے مقدر میں کر دے۔ مولا اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین میں بہتر ہے، میری دنیا میں بہتر ہے، آخرت میں میرے لیے بہتری کا، خیر کا باعث ہے، مولا کریم پھر تو اس کام کو میرے نصیب میں فرما دے۔ کیوں؟ دنیا میں اس کام سے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں، اصل فائدہ دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نہ تیرے سوا کوئی جانتا ہے، نہ ان کاموں پہ کوئی اختیار رکھتا ہے، اس لیے میں صرف تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ فقدرہ لی، اللہ اس کام کو میرے مقدر میں کر دے، اللہ اسے میرے نصیب میں کر دے۔ ویسرہ لی، اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، آسانیاں پیدا فرما، اسباب و وسائل کو مہیا کر دے، حالات کو موافق کر دے۔ ثم بارک لی فی، مولا کریم جب تو یہ کام میرے نصیب میں کر دے، حالات کو موافق اور میسر بنا دے، اللہ پھر اس کام میں مجھے اپنی جناب سے برکتیں بھی عطا فرما دے۔ ثم بارک لی فی، اس لیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور ہر طرح کی برکت، خیر اور بھلائی رب کائنات کے پاس ہے۔ اس لیے مولا کریم میں تجھ سے برکت کا سوال کرتا ہوں، اگر برکت ہو جائے، چیز تھوڑی بھی ہو انسان کے لیے بہت ہوتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے بھلائی ملتی ہے، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر برکت کی جگہ بے برکتی آ جائے، نحوست آ جائے، پھر انسان کے پاس جتنا مرضی سرمایہ ہو، نہ اسے اطمینان ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ فائدہ ملتا ہے، نہ اسے خیر بھلائی اور بہتری ملتی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے مال و دولت، سرمایہ، فتنہ، ٹینشن اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اور دنیا میں ہی ذلت اور بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم بھی فرمائی، دعا کیا کرو، اللہم بارک لی فیما رزقتنی، مولا مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں برکتیں عطا فرما، اللہ برکت عطا کرا۔ اور استخارہ کی دعا میں بھی یہی، ثم بارک لی فی، مولا کریم پھر اس چیز میں برکت عطا فرما دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور مولا کریم اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر شر لی، یہ کام جو میں سوچ رہا ہوں، جس کے لیے میں تجھ سے خیر کا سوال کر رہا ہوں، جس کے ذریعے میں استخارہ کر رہا ہوں، مولا اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہے، یہ میرے لیے شر کا باعث ہے، میرے دین میں، میری معیشت میں، دنیا میں اور میری آخرت میں، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، مولا پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ اللہ اگر یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، یہ کاروبار، یہ سفر، یہ رشتہ ناتا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، مکان، جس کام کے لیے بھی انسان استخارہ کر رہا ہے، مولا اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے نقصان کا سبب ہے، مولا پھر ایسے اسباب و وسائل بنا دے کہ یہ کام مجھ سے دور ہو جائے، میں اس سے دور ہو جاؤں۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور مولا تیری خیر اور بھلائی سے تو میں دور نہیں رہ سکتا، اللہ اس کام سے مجھے محفوظ کر دے اگر یہ نقصان کا باعث ہے، اور پھر جہاں بھی بھلائی ہے وہ بھلائی میری قسمت اور مقدر میں کر دے، کیونکہ قسمت بنانے والا، مقدر میں کوئی چیز کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ ثم ارضنی بھی، مولا کریم جو بھی تو میرے لیے فیصلہ کرے پھر مجھے اس پہ راضی، مطمئن اور خوش ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میرے لیے تو جو بھی فیصلہ کرے، یہ چیز تو بہتر سمجھے مجھے عطا کرے، پھر بھی مجھے مطمئن کر دے، اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ چیز، یہ معاملہ
یہ بات میرے لیے نقصان کا باعث ہے، مجھے اس سے محفوظ فرما دے اور مجھے اس فیصلے پر بھی اطمینان اور خوشی عطا کر دے۔ مولا مجھے خوشی اور اطمینان عطا کر دے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہ دعا کوشش کر کے ہمیں یاد کرنی چاہیے، اپنے گھر کے افراد کو یاد کرانی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنی پابندی تاکید سے یہ دعا سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، استخارہ کر لینا، اس دعا کو یاد کرنا پڑھنا، یہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے، یہ انسان کے اچھے نصیب کی علامت ہے، اور اس دعا کو نہ پڑھنا، استخارہ نہ کرنا، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے، یہ انسان کی بد نصیبی کی علامت ہے کہ لوگوں سے تو مشورہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے خیر کا سوال نہیں کرتا۔ اس معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سے مدد نہیں مانگتا اور اللہ سے توفیق نہیں مانگتا، تو یہ انسان کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ اور اس دعا کے اندر حضرات گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو دعا سکھائی ہے، اس میں توحید ہے، نماز ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، فرض تو ادا کرنے ہی ہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، فرضوں کے علاوہ بھی انسان کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے۔ اور یہاں دعائے استخارہ میں بھی یہی بتلایا کہ تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو، اور یاد رکھیں نماز فرضی، اس کی پہلے پابندی کرنی چاہیے۔ جو انسان فرض کی پابندی نہ کرے اس کے نفل کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے فرض کی پابندی کرے اور سیکھے کہ انسان فرض کی پابندی کیے بغیر صحیح مسلمان بنتا ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے وعدے میں وہ سچا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ فرضی نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ اس دعا میں نماز کی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید سکھائی گئی، اللہ رب العزت کی وحدانیت، الوہیت اور اس کی صفات، قدرت، علم، طاقت اللہ رب العزت کی، اور انسان اور مسلمان کو اس کی بے بسی، عاجزی، انکساری، افتقار اور احتیاج کی طرف توجہ دلائی گئی۔ انسان دعا کو کرتے ہوئے بھی ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں اس بات کو تصور کرے، میں اپنے مالک کے سامنے عاجز اور بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی بے بس ہوں، اور کائنات ساری کی ساری اس کے سامنے بے بس ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف عرش والا ہے، اسی لیے میں اس کے در پہ آیا ہوں، اسی لیے میں نے دعائے استخارہ کا اہتمام کیا ہے، اسی لیے میں اپنے اللہ سے گزارشات کر رہا ہوں، اسی لیے میں اور کسی کے پاس نہیں گیا، کیونکہ آنے والے حالات کو سوائے عرش والے کے کوئی نہیں جانتا، غیب صرف اللہ کا علم ہے، اور ہر چیز پہ قدرت اور طاقت صرف مالک کائنات کی، اور جو بھی چاہے کرنے کی قدرت صرف اللہ رب العزت کے پاس، اختیار ہر طرح کا اور اصل اقتدار اعلیٰ صرف رب کائنات کا ہے، جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اور باقی کل من علیہا فان، فانی بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سارے کے سارے ہی محتاج ہو، اللہ کے سامنے سارے بے بس اور عاجز ہو، تم میں امیر بھی اور غریب بھی، تم میں رعایا بھی اور بادشاہ بھی، تم میں اولاد بھی اور والدین بھی، تم میں شاگرد بھی اور استاذ بھی، تم میں تاجر بھی اور گاہک بھی، ہر فرد نیک بھی اور بد بھی، مسلمان بھی اور کافر بھی، نمازی بھی اور بے نمازی بھی، علماء بھی، فقہا بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی،
صحابہ بھی، انبیاء بھی اور نبیوں کے سردار بھی، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سارے ہی محتاج ہو، اللہ کے سامنے سارے ہی بے بس ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ قابل تعریف ہے۔ تم سب کو پیدا کیا تو عرش والے نے کیا ہے، تم میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی اپنے آپ کو بنا نہیں سکا، اور تم میں سے کوئی اپنی قسمت، مقدر اور نصیب کا مالک بھی نہیں ہے، اس کا مالک بھی ہے تو رب کائنات ہے۔ اس لیے جو عامل سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگ جا کے قسمت کا سوال کرتے ہیں اور وہ لکیر دیکھ کے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ پیسے کمانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح عامل نجومی کے پاس جا کے قسمت پوچھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، اس نے محمد علیہ السلام پہ اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دعائے استخارہ توحید کا زبردست بیان بھی ہے، عبادت بھی ہے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اور اس میں انسان اللہ رب العزت سے مانگتا اور سوال کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بذات خود فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو، اور اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس پہ خوش ہے، مالک سے جو نہیں مانگتا مالک اس پہ ناراض ہے۔ بندے سے کوئی مانگے تو بندہ ناراض ہے، اور عرش والے سے نہ مانگے تو عرش والا اس پہ ناراض ہے۔ اور پھر اس دعا کے اندر انسان کی محبت اللہ کے ساتھ، تعلق، پریشانی میں، اہم معاملے میں انسان انسانوں میں سے بھی اپنے سے جس کے ساتھ تعلق زیادہ ہو، جس پہ اعتماد زیادہ ہو، جس سے خیر کی توقع زیادہ ہو، اس سے مشورہ کرتا ہے، اس کو صورتحال بتلاتا ہے، اور جب دعائے استخارہ کرے اس کا مطلب ہے اس نے اللہ رب العزت سے خیر مانگ لی، اس نے اللہ سے رجوع کر لیا، اس نے اپنا تعلق رب کائنات سے مضبوط کر لیا اور اس سے خیر اور بہتری کا سوال کر رہا ہے۔ اور انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، اللہ کے سپرد، اس پہ توکل اور اعتماد۔ کئی کاموں میں انسان دنیا میں بے بس ہو کے کوئی کام اپنے دوست کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی کسی کے حوالے کہ یار تم دیکھ لو اسے، اور یہاں انسان بے بس ہو کے اس معاملے کو عرش والے کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میں بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام گزارش کر رہے، اللہ میں خود تیری رحمتوں کا محتاج ہوں، اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا، مجھے اپنے سپرد رکھنا۔ طرفۃ عین، مولا کریم آنکھ جھپکنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اللہ آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کرنا، اللہ اپنے سپرد رکھنا، میرے معاملات کو اپنے سپرد رکھنا، مولا اپنے ہاتھ میں رکھنا، میری دستگیری خود فرمانا، میری حفاظتیں خود کرنا۔ اور اس دعا میں بھی انسان اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس پہ توکل کا اور اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے بسی اور عاجزی کا تذکرہ کرتا ہے، اور انسان اپنے مولا کے در پہ آ جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ یقین ہے اگر اس اعتماد کے ساتھ، اس توکل اور یقین کے ساتھ، توحید والے عقیدے کے ساتھ، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس دعا کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس کے مطابق اپنے جذبات کو بناتے ہوئے، اللہ تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، انشاءاللہ پھر انسان اس معاملے کے اندر نقصانات سے بچ جائے گا، اللہ رب العزت دستگیری اور مدد فرمائے گا، اور انسان کے لیے بہتری کے، آسانی کے، فائدے کے اسباب اور وسائل کو مہیا کر دے گا، اس کام کے کرنے میں ہو یا نہ کرنے میں، اللہ اس کی طرف انسان کو متوجہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس پہ مطمئن بھی کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس دعا کو جو نبی کریم علیہ السلام
قرآن کی صورتوں اور آیات کی طرح سکھاتے، اللہ ہمیں بھی سیکھنے کی اور کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔